اور اس کے بعد ایک خاص دور ہے جو 45 گھنٹے کا دور ہے. یہ مولا کی حیات کا آخری حصہ، حیات ظاہر کا آخری حصہ 45 گھنٹے، یعنی کہ 19ویں ماہ رمضان کی فجر کی نماز سے لے کر اور 21 ماہ رمضان کی اور رات کے صرف ختم ہونے میں 3 گھنٹے باقی تھے جو امام شہید ہوئے. کل یہ 45 گھنٹے علماء نے شمار کیے ہیں. مولا کا یہ دور بالکل مختلف ہے. یہ دور کیسا ہے؟ 45 گھنٹے میں امام کی 20 وصیتیں ہیں. 45 گھنٹے میں امام کی 20 وصیتیں بستر پر. اس کے بیان سے پہلے امام کے اس دور پہ غور کیجئے. امام مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں آنے کے بعد میں جملہ کل بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں آپ سے کہ مولائے متقیان خاص طور سے فجر کی اذان خود دیا کرتے تھے. کیا کمال ہے! کربلا کے میدان میں امام نے اکبر سے فرمایا، حالانکہ آپ کا مؤذن مخصوص ہے حجاج ابن مسروق جعفی. اس دن فرمایا کہ آج مؤذن اذان نہیں دیں گے، آج کی اذان علی اکبر دیں گے. اب اگر فضائل میں علی کو ماننے والے اور مسائل میں مولا حسین کو ماننے والے، تو ایک فجر کی اذان وہ ہے جو مسجد کوفہ میں مولائے متقیان نے دی، اور ایک فجر کی اذان وہ ہے جو شہزادے علی اکبر نے کربلا کے میدان میں دی. اب وہ عجیب جملہ ہے، اگر برداشت کر سکے تو بیان کروں. جب آپ نے فجر کی اذان کو مکمل کیا تو ایک مرتبہ وقت فجر میں خاص جو وقت آسمان پر نمودار ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، اے سپیدہ فجر، کبھی ایسا نہ ہوا کہ تو نمودار ہوئی ہو اور علی سو رہا ہو. اے وقت نماز فجر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو طلوع ہوا ہو اور علی سو رہا ہو. آج کی یہ شب مولا کی قربت کا ایک اور انداز لیے ہوئے. اس کے بعد فرماتے ہیں جب محراب سے گلدستہ اذان سے آپ آنے لگے محراب کی طرف، تو جو آپ کے نمازی صف میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرماتے ہیں مومن مجاہد کو راستہ دو. مومن اور مجاہد کو راستہ دو. یہ امام کے خاص انداز ہیں. یہ 45 گھنٹوں میں جو بیان کیے کہ وہ خاص لمحات ہیں مولا کے. اس کے بعد جب امام کے سر اقدس پہ ضربت لگی تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا، اور ایسا جملہ ہے کہ جو انسانیت کی ایک ایسی بہترین دلیل ہے کہ تا قیام قیامت تک لوگ کیا سمجھیں گے مولا کو. کوئی کہتا ہے مولا شہید ہوئے اپنے شدت عدالت کی بنیاد پر. حیرت ہے، لوگ دنیا کے ظلم سے مر جاتے ہیں اور میرے مولا کا عدل اتنا تھا کہ عدل علی کو دنیا برداشت نہ کر سکی. اور اتنی شدید ضربت امام کے زبان پر جملے فستو و رب الکعبہ. اب یہ تو آپ کا سنا ہوا جملہ ہے. اب آئیے میں اس سے قریب کرتا ہوں جو دو خاص جملے امام نے ارشاد فرمائے گھر میں آنے کے بعد. اگر اس سے پہلے آپ کا ایک اور جملہ اب نماز کے بعد کا جملہ ہے. بعض کہتے ہیں اس جملے کے فوراً بعد فرمایا کہ ابن ملجم کو پکڑ لیا جائے. ابن ملجم کو امام کیوں پکڑوانا چاہتے ہیں؟ بہت غور کیجیے گا. فستو و رب الکعبہ کے بعد اگلا جملہ مولا کا ہے، ابن ملجم کو پکڑ لو. اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے الفاظ ہیں. امام کا اگلا جملہ ہے کہ ابن ملجم کو پکڑ لو. کیوں کہ اگر ابن ملجم نہ پکڑا جاتا تو کوفے میں فتنہ و فساد کتنا برپا ہوتا. کون تھا کس نے مارا؟ اور ایک دوسرے مسلمان کے لیے تلواروں کا اٹھنا.
اللہ اکبر. ہم کہاں تک پہنچیں گے اس خاص منزل پر کہ جس کو مولا نے دور سے محسوس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ابن ملجم کو جانے مت دینا. اسے پکڑ لیا گیا. امام کے 2 جملے مسجد کے اور 2 جملے گھر کے. جب آپ کو لا کے لٹایا گیا تو ارشاد فرماتے ہیں میری مثال اس عاشق کی طرح سے ہے. یہ سر پہ ضربت لگی تو عاشق معشوق تک پہنچا ہوا تھا. یعنی وہ کیفیت ہے مولا کے بیان کی کہ سارا جو ذائقہ شہادت ہے اور مولائے متقیان کے ایک اور جملے نے واضح کیا. میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں پانی کا چشمہ تلاش کرے اور فجر کا وقت ہوتے ہوتے اسے چشمہ مل جائے. یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ اس کے کلمات ہیں کہ جس نے جملہ ارشاد فرمایا تھا. میں نے کل بھی مسائق کے رب نے بیان کیا جب مرغابیوں نے امام کے دامن کو تھامنا چاہا اور مرغابیاں رو رہی تھیں. بس علماء نے لکھا کہ مرغابیوں کا شور جیسے پرندے روتے. تو امام نے ارشاد فرمایا آج پرندے رو رہے ہیں ابھی کچھ دیر بعد یہاں سب روئیں گے. مولا کو جب اٹھا کے لایا گیا ہے تو اتنے زخمی تھے مولا, اتنے زخمی تھے کہ چلنے قابل نہیں تھے. سخت جملہ ہے بہت. اتنا خون بہہ چکا تھا, کمزوری بدن اتنی غالب تھی کہ مولا چلنے قابل نہیں تھے. تو ایک ایسی چٹائی پر امام کو لٹایا گیا جس پر اٹھا کر روتے ہوئے اصحاب امام کو لے کر آئے. ربط مسائب نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا سی دقت کے ساتھ ہم ان خاص اوقات پر غور کریں آج کی حد تک کہ 45 گھنٹوں میں امام کے معمولات کیا تھے. اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے امام کے 2 جملے. ایک جملہ مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو, دوسرا جملہ میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں. کسی بھی روایت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ بیویاں روتی ہوئی سر برہنہ باہر نکل آئیں, ممکن نہیں ہے. امام کے الفاظ کیا ہیں؟ 2 جملے. پہلا جملہ کہ مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو. بابا کس لیے؟ ارشاد فرمایا میں گھر سے ابھی گیا تھا. ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان اپنے قدموں پہ چل کر جائے اور پھر اسٹریچر پہ اٹھا کے لایا جائے تو ولو طبیعت اتنی خراب نہ ہو مگر اس کا اٹھا کے لایا جانا انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے. ارشاد فرمایا میں قدموں پہ چل کے گیا تھا, میری بیٹیاں مجھے اس طرح آتے ہوئے دیکھیں برداشت نہیں کر سکے. اجرکم اللہ. ایک اور جملہ فرمایا کہ میرے اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں. مولا وہ کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دوستوں کے کانوں تک میری بیٹیوں کے رونے کی آواز. اجرکم اللہ. اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ سیدانیاں روئیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت گریہ میں آواز اتنی بلند ہو جائے. مولا آواز کو نہیں روک رہے تھے بلکہ اپنے اصحاب کو وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے کہ رونا بچیوں کا رونا عین فطرت ہے. جو میں کہوں گا اپنی خدمت میں خدا کسی بیٹی کو وہ غم نہ دکھائے
جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے آپ کے خاندان میں، خدا نہ خواستہ کوئی میت واقع ہو، ہمارے خاندان میں واقع ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ رو رہے ہیں نارمل انداز سے، اور کوئی ایک خاتون ہے جو بے تاب ہے، میت پہ گری جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں شاید بیٹی ہے۔ بیٹی باپ کو زیادہ اجرکم اللہ۔ مولا کو بڑا خیال، اس لیے مولا نے ایک انتظام کیا کہ میرے اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں، سب واپس چلے گئے۔ مولا کو گھر میں لائے ہیں، کہتے ہیں اس کے کچھ دیر کے درمیان مولا امام مجتبی گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک شخص ہے کہ جو گیا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے اسبغ بن نباتہ۔ یہ نہیں گیا، یہ باہر بیٹھا اور رو رہا ہے۔ امام قریب آئے، ارشاد فرمایا میرے بابا نے سب کے لیے فرمایا تھا سب چلے جائیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ مرتبہ روتے ہوئے کہتا ہے، مولا کے قد سامنے دست ادب باندھ کر کہتا ہے مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے۔ عجیب ہے انداز محبت، عجیب ہے انداز محبت، جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے۔ مولا مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں اپنے آقا کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ مولا ایک مرتبہ مجھے میرے آقا کی زیارت کروا دیجیے۔ اجرکم اللہ۔ وطن دارو، 19 رمضان فجر کے بعد کے واقعات میں، اور خاص صبح نمودار ہو چکی ہے، ایسے میں مولا فرماتے ہیں مولا حسن اچھا تم رکو، میں بابا سے اجازت لیتا ہوں، اگر وہ کہیں گے تو میں بلا لوں گا اندر تمہیں۔ مولا حسن اندر آئے، بابا سے عرض کی بابا آپ کا ایک چاہنے والا اصرار کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے مولا کی زیارت کرا دیجیے۔ کہتے ہیں پردے کا انتظام کیا گیا، بیبیوں کو ہٹایا گیا، اور امام نے اسبغ بن نباتہ کو اندر آنے کی اجازت۔ ایسے بھی ہیں مولا کے عاشق، کتنے چلے گئے، یہ کہتا ہے میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا مولا سے۔ اسبغ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب میں داخل ہوا مولا کے حجرے میں تو بیٹیوں نے سر کے زخم کا خون دھو دیا تھا، ریش مبارک کا خون صاف کر دیا تھا۔ رونے والوں برداشت کر سکیں گے؟ نہ۔ ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں، مکہ المکرمہ ہے اور اللہ کے رسول جناب ختیجہ کی رحلت کے بعد کس تنہائی کا شکار ہوئے کہ اب کوئی سر پر لا کر ڈال دیتا ہے آلائش کو، کوئی سر پر لا کے مٹی ڈال دیتا ہے۔ ایک 5 سال کی بچی ہے جو اپنے باپ کے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے اور دھوتی ہے۔ احد کا میدان ہے، رسول کے شہید ہونے کی خبر پہنچی ہے جو کہ افواہ کے طور پر تھی، اور مدینے سے سیدہ روتی ہوئی احد کے میدان تک پہنچی ہے۔ بابا زخمی ہوئے تھے، دندان شہید ہوئے تھے، پیشانی پہ زخم لگا تھا، خون بہتا تھا، اپنے بابا کے سر کو گود میں رکھا ہے، زخم دھوتی۔ ایک 4 سال کی بیٹی وہ بھی ہے جو دربار یزید میں کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے ایسے محسوس کریں مسائل، محسوس کریں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی نا،
جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، کم سن بچیاں گھر میں اگر ہیں، بچی کی عجیب محبت ہے. بچی باپ سے ایسے محبت کرتی ہے جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہو. اپنی پیاری بیٹی کی گود میں سر رکھیے، بچی کی گود میں، اندازہ ہوگا آپ کو بچی کیسے ہاتھ پھیرتی ہے. یہ 4 سال کی بچی ہے، اس کے باپ کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں رکھا ہوا، اور یزید کہتا ہے کہ تجھے تیرے باپ کا سر ملے گا نہیں. یہ مذاق اڑاتا ہے وہ. تو اگر بلا سکتی ہے تو بلا کے دیکھ لے. بچی نے اپنے بھائی امام سجاد کو دیکھا، مولا سے اجازت لی، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا اور تشت طلا میں رکھے ہوئے باپ کے سر پر آواز دی، بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ خدا کوئی غم نہ دے. رونے کی رات ہے، فضائل کی رات نہیں، رونے کی رات ہے. اسبق کہتا ہے جب میں امام کے حجرے میں داخل ہوا، اب امام کی بیٹیاں اپنے بابا کے سر کے زخم کو دھو چکی ہیں اور امام کے سر مبارک پر پیشانی پر رومال باندھ دیا گیا، یعنی پٹی باندھی گئی ہے. کہتا ہے پٹی جس کپڑے سے باندھی گئی اس کا رنگ زرد ہے. کہتا ہے میں پہچان نہیں پا رہا تھا پٹی کا رنگ زرد ہے، کپڑا زیادہ زرد ہے. امام کا چہرہ مبارک اتنا زرد ہو چکا. اسبق کہتا ہے میں امام کے سامنے کھڑا ہوں، قطار روتا رہا، مجھ سے بات نہیں کی جا رہی. مولا نے محبت کے ساتھ، لطف و کرم کے ساتھ ارشاد فرمایا، اسبق روتے کس لیے ہو؟ اسبق کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مولا سے کیا کہوں. کہتا ہے میں نے مولا سے کہا مولا آپ کو ہم سے بہتر لوگ مل جائیں گے، ہمیں آپ جیسا مولا غربتا اجرکم اللہ. کیا مطلب اس بات کا؟ کہتے ہیں کہ 19ویں کی رات یعنی سحر کے واقعات سے پہلے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر اور یہ 19 تک ہر رات میں شہزادے باپ کی خدمت میں رہتے تھے اور وہ عجیب مولا کی کیفیت مختلف تھی ان تمام راتوں میں. وہ رات جب 19 کی رات تھی تو مولا حسن فرماتے میں چلا گیا تھا اپنے گھر حجرے کی طرف، پھر پلٹ کے واپس آیا اور خاص طور سے جب یہ دونوں شہزادے آتے تھے تو مولا خاص احترام کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے بیٹے. مجھے دیکھ کے امام نے اٹھ کے بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا بیٹا حسن قریب آئیے. فرماتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں تمہارے نانا کو دیکھا ہے، بھی میری آنکھ لگی تھی. یہ ایک خاص کیفیت ہے کہ شہادت سے پہلے، ضربت کے واقعے سے پہلے مولا نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. کہتے میں نے آپ کے نانا کو دیکھا اور میں ان سے کہتا تھا آپ کی امت نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، مجھے بڑی اذیت پہنچائی. اب جملہ سنیے گا، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو الحسن
آپ اس امت کے لیے نفرین کیجئے. نفرین یعنی نفرت کا اظہار کرنا. نفرین یعنی نفرت کا اظہار کرنا. یہ نفرت کے اظہار کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود مولا کے الفاظ. امام فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں آپ کے نانا کے سامنے نفرین کیسے کی کہ پروردگار مجھے جلدی سے موت دے دے. امت کے لیے نفرین کیا ہے مولا کی؟ کہ مولا امت سے الگ کر دیے گا، مجھے جلدی سے موت دے دے اور میرے بدلے بدترین حکمران ان پہ مسلط کر دے. یہ مولا متقیان کی وہ جملات ہیں جو مولا نے خود اللہ کے رسول کو جب حالت خواب میں دیکھا تو جملے زبان سے ادا کی. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ رات دن گزرا ایک جراح کو، طبیب کو، بہت قابل انسان ہے، نام بیان ہوا اسیت کے نام سے یا اسید کے نام سے بیان ہوا، ابن عامر، بہت پڑھا لکھا انسان ہے، بڑا طبیب ہے. اسے بلایا گیا اور اس نے امام کے زخم کا معائنہ کیا، امام کے شگافتہ سر کا معائنہ کیا. مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیفیت گزرے گی. خدا نے بڑا انتظام کیا تھا، اس لیے کہ بیٹیاں باپ سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ شاید اچانک شہادت قیامت توڑ دیتی، اس لیے 19 سے 21 تک کا سفر طے کروایا گیا. آہستہ آہستہ شہادت علی پہ یقین کے قریب لایا گیا. بیٹیوں نے مصلے بچھائے ہوئے ہیں، بابا کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، اور جب جراح نے امام کے زخم کا معائنہ کیا سر جھکا کے کہتا ہے مولا وصیت کیجئے. یہ جملہ آہستہ بولو جراح، آہستہ بولو، بیٹیوں تک آواز نہ پہنچ. وصیت کیجیے رونے والوں، بس آخری جملے آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. واہ غربتا، میں کہوں گا شہزادیوں، ارے آپ نے اپنے بابا کے سر کے زخم کے لیے جراح کو بلا لیا. بیویوں ہمارا سلام ہو، بابا کے لیے دودھ کا شربت بنا لیا. ارے وہ 4 سال کی بیٹی بابا کے انتظار میں ذوالجنا کی آواز سنی، گھبرا کے خیمے سے نکل آئی. شاید تیرا بابا واپس پلٹ کے آ گیا ہو. واہ محمدہ، اب جو ذوالجنا کو دیکھا پیشانی پہ خون لگا ہوا ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، رکاب الٹی ہوئی ہے، آگے بڑی بچی ذوالجنا کے گلے میں باہیں ڈالی. گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مار وقت قبولیت دعا ہے، وقت قبولیت دعا ہے. آئیے فرصت پیش کیجئے. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں نا آرام سے، تکلیف تو نہیں ہو رہی نا، بیٹھ سکتے ہیں نا آرام سے. اس فرش عزا پر ایک ایسی بیوی آئی ہیں جن سے بیٹھا نہیں جا رہا. اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس سے بیٹھا نہیں جا رہا. فرصت پیش کیجیے. سیدہ کونین کی بارگاہ تو شکستہ پہلو کے ساتھ مولا پہ رونے کے لیے آئے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. جب بھی روئیں تو غم اہل بیت میں روئیں. وہ خاص رات جس میں کہ ماتم و پرسے کے لیے آپ آئے ہیں، ایک طرف سر پہ قرآن رکھ کر دعا مانگی جائے گی، ایک طرف زبان پہ مولا کا نام لے کے دعا مانگی جائے گی.
لیکن یہ رات کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ راتیں ایسی گزری ہیں، اگر خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسی بات ہو کہ میرے اور آپ کے والد کو یا والدہ کو، کسی عزیز کو کسی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، تو نہ تو کھانا کھایا جاتا ہے اور نہ پانی پیا جاتا ہے۔ اس گھر میں کیسی قیامت ہوگی؟ یقین تھا کہ یہ چند ساعتیں ہیں، بس طبیب نے، جراح نے جواب دے دیا ہے، اور میرا مولا بستر شہادت پر وصیت کر رہا ہے۔ مولا کی وصیت تو اتنی مرتبہ بیان ہوئی کہ میں تمام الفاظ بیان نہ کر سکوں گا، خالی چند جملے اشارے کرتے ہوئے۔ بستر شہادت سے مولا کی وصیت ہے، اس کی وصیت جس کے سر پہ اتنا شدید زخم ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا جملے استعمال کروں؟ خدا نہ کرے کسی مومن کو کبھی سر میں تکلیف ہو، دیکھیے ہر مقام کا درد ایک اپنا اثر رکھتا ہے، ہر مقام کا درد ایک اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے سر میں تکلیف ہو اور اتنی شدید تکلیف، دو قسم کی شہادتیں ہیں۔ کربلا میں ایک شہادت تھی، صرف خنجر چلا تھا، زہر کا گزر نہ تھا۔ آج کی شب شہادت مولائے متقیان صرف تلوار نہیں چلی، بلکہ تلوار میں اتنا زہر ہے، اتنا زہر ہے کہ سر سے پاؤں تک میرے مولا کے جسم کی حالت متغیر ہے، بار بار اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ واہ غربتا، رونے والوں، بس چند لمحوں کی رخصت ہے، خدا کرے یہ مجلس سے ادا ہو، ہم اور آپ مسجد کوفہ میں مولا کا غم منائیں اور مسجد کوفہ سے ماتم کرتے ہوئے جانب نجف چلے۔ مولا نے وصیت کی، وصیت میں ایک پہلو اخلاقیات کا، واجبات کا، اور وہ آپ کا خاص جملہ کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، تمام اپنی اولاد کو اور اپنے اہل کو۔ وَمَنْ بَلَغَهُ بِكِتَابِي، اور جس تک میری یہ کتاب پہنچے، جس تک یہ میرے الفاظ پہنچے۔ 1400 سال پہلے مولائے متقیان نے اپنی شہادت کے وقت میں آج کے ہر مومن کو مخاطب کیا۔ ابھی سمجھو کہ آپ حالت تصور میں مولا کے سامنے کھڑے، اور ایک مرتبہ جی بھر کے مولا کو دیکھ لو کہ سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور رنگ اتنا زرد پڑ چکا ہے کہ پہچان نہیں آ رہے مولا کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا امام کی پیشانی کا رنگ زرد ہے۔ کون سا مولا؟ اس پر سب سے زیادہ ظلم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ لوگ امام کو کہہ کے پکارتے، السلام علیکہ ایھا الشیخ المظلوم، اے زمانے بھر کے مظلوم انسان، تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ اب اس حالت تصور میں آپ مولا کے سامنے کھڑے، مولا وصیت کر رہے ہیں، سمجھیے مولا آپ سے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں مولا؟ مولا پہلی بات کرتے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، تم ہر ظالم کے مخالف بن کے رہنا، ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ کبھی آپ کے وصیت میں نماز کا موضوع، اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، دیکھو نماز کا خیال کرنا،
میرا مولا تم سے تمہارے پیسے نہیں مانگ رہا، تم سے تمہاری جان نہیں مانگ رہا ہے کچھ اگر مولا کے لیے تو مولا کے الفاظ کا احترام کرنا لازم ہے مجھ پر اور آپ کو۔ دیکھو نماز کا خیال رکھنا کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ کبھی امام کے الفاظ زکوٰۃ کے بارے میں اور ایک خاص جملہ، واجبات کے ساتھ ساتھ ایک خاص جملہ فرماتے ہیں، وَالصِّلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور تمہیں چاہیے کہ اپنے آپس کے درمیان لوگوں کی صلح کروا دینا۔ صلاح و ذات البین، آپس میں ایک دوسرے میں جہاں اختلاف ہو جائے وہاں صلح کروا دینا۔ کیوں؟ اس لیے وَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، کہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ کہ دو افراد کے درمیان صلح کروانا عام روزے اور نماز سے افضل ہے، عام روزے اور نماز سے افضل ہے۔ کچھ لوگ آپس میں اختلاف کروائیں، خدا کی ان پر لعنت ہے۔ جو لوگ آپس میں اتحاد کروائیں، ناراض دلوں کو ملائیں، رشتوں کو قریب کریں، ان پر خدا کی رحمت ہے۔ نماز اور روزے سے افضل ہے ان کا یہ عمل، عام نماز، عام روزہ۔ اور آج شب قدر کے عنوان سے ایک جملہ صرف اور بات تمام ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ سارے سال شب قدر کا ثواب لے تو کیا کرے؟ کہ سارے سال شب قدر کا ثواب چاہیے تو دو ناراض بھائیوں میں، دو ناراض افراد میں، بیٹا اور باپ ہو، شوہر اور بیوی ہوں، دو ناراض خاندان کے افراد میں صلح کرواتے رہیے، قدم اٹھاتے رہیے، نامہ اعمال میں شب قدر کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ تو آج کی رات اپنے مولا کو یاد کرتے ہوئے بس گفتگو تمام کرتا ہوں۔ رات اتنی خاموشی تھی، اتنی ویرانی تھی، لیکن باہر کوفے کی گلیوں میں رونے کی آوازیں بلند۔ مولا کبھی ایک بیٹے کو دیکھتے تھے، کبھی دوسرے بیٹے کو دیکھتے تھے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا سب کو دیکھتے تھے، اور جب زینب کو دیکھتے تھے مولا تو عالم الغیب، تمام باتیں تو بیان ہو چکی تھی۔ جب جناب زینب پہ نگاہ پڑتی تھی مولا کی آہ نکل جاتی تھی، وہاں غربت۔ مولا بڑا خیال تھا بیوی، بڑی محبت جناب زینب سے تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی اپنی بیٹیوں سے کہ اپنے اصحاب کا مجمع دروازے سے واپس کروا دیا، اتنی محبت تھی کہ کہیں میری بیٹیوں کا رونے کی آواز۔ میں کہوں گا مولا آج آپ نے بڑا خیال کیا۔ مولا کل کوفے کی گلیوں میں عجیب جملہ، جب کوئی بیٹی باپ کو روتی ہے تو اس بات کا امکان ہے نا کہ اس کے سر پر چادر کا خیال نہ رہے اسے، لیکن اتنے بھائی ہیں شہزادیوں کے کہ چادر سلامت ہے۔ کوفے کی گلیوں میں زینب نے کیا مانگا ہے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا آ کر تو خدمت کر سکتے، اگر ہو سکے چادر لا کے دو۔ اللہ، علی کی بیٹی، وہ زمانہ کیسا تھا مولا؟ ایک زمانہ آپ کا، آپ چاہتے ہیں آواز باہر نہ جائے رونے کی، وہاں غربت۔ مولا کل بازار کوفہ میں کوئی صدقے کی روٹیاں لا کے پھینکے گا، کوئی کھجوریں لا کے پھینکے گا، اور شہزادیاں رو کر کہیں گی یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام۔ کوفہ و شام کے رہنے والوں، صدقہ اہل بیت پہ حرام ہے۔
اجرکم علی اللہ، رونے والا۔ اب ایک جملہ برداشت کر سکیں تو بیان کروں۔ وصیتوں میں ایک وصیت تو مولا نے اخلاقیات و واجبات کے لحاظ سے کی، ایک وصیت وہ جو اپنے فرزندوں کو جمع کیا اور سب کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا۔ پتہ نہیں کیا ایسی بات ہے خاص کہ سب کا ہاتھ تو مولا حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر عباس کو روکا ہوا۔ پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ مولا عباس کو بعد میں بلائے، اب بلانے کی بات فرمایا میرے حسین کو بلا۔ جب حسین کو بلایا گیا تو اپنے حسین کا ہاتھ اپنے عباس کے ہاتھ میں، اور عباس سے مخاطب ہوئے، بیٹا تو میرا بیٹا، یاد رکھو تو میرا بیٹا ہے۔ کربلا کے میدان، عجیب قیامت کا جملہ کہتے ہیں زہیر ابن قین نے جملہ کہہ دیا تھا حضرت عباس کے سامنے کہ عباس جانتے ہو تمہاری ماں سے مولا نے نکاح کیوں کیا تھا؟ تمہاری ماں سے مولا نے نکاح کیوں فرمایا تھا؟ تاکہ تمہیں کربلا کے لیے خدا سے مانگا جائے۔ عباس نے جملہ سنا، فرمایا تم مجھے یاد دلا رہے ہو، اور یہ کہہ کر جو انگڑائی لی ہے، ارے گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی، واہ غربتا، آئے عباس تو میرا بیٹا ہے، یہ محمد کا بیٹا۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس جیسے میں نے رسول کا ساتھ دیا، ایسے تو حسین کا ساتھ دے۔ واہ غربتا، واہ محمد، رونے والوں رکے رہیے گا۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، مجلس تمام ہو گئے۔ جب جناب عباس رخصت ہوئے تھے اور جب جناب زینب کو خبر ہوئی اب بھیا عباس رخصت ہو گئے، تو مولا حسین کو بلوایا خیمے کے اندر۔ بہن کے خیمے بھائی پہنچے اور ایک مرتبہ سر جھکا کے پوچھا، بھیا سنا ہے کہ عباس بھی رخصت ہو گئے؟ میں نے تو بہت آسانی سے کہہ دیا، لیکن بیوی نے جملہ کیسے کہا ہوگا، کتنی ہچکیاں لی ہوں گی روتے روتے جب کہا ہو، بھیا سنا ہے عباس بھی رخصت ہو گئے؟ امام نے سر جھکایا، فرمایا ہاں بہن عباس رخصت ہو گئے۔ بس اب رخ کیا نجف کا جناب زینب نے آواز دی، بابا صدقا ابھی، میرے بابا سچ تو کہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا حسین فرماتے ہیں بہن کیا کہنا چاہتی؟ فرصت دو گے بیوی کو، آج کی رات ہے ماتم کرو گے، جی بھر کے ماتم کرنا، ایسے ماتم کرنا جیسے کوئی یتیم اپنے باپ کے جنازے میں ماتم کرتا، اور اپنے لیے نہیں کرنا ماتم، زینب بھی رونے کے لیے، بیوی بھی آئی ہوں گی، یتیم بچے ہیں مولا کے، عباس بھی آئے ہوں گے بابا کے ورثے کے لیے۔ جناب زینب سے مولا نے سوال کیا، بہن کیا کہنا چاہتی؟ فرمایا بھیا ایک دن ایسا تھا کہ میں بہت کم سن تھی، اتنی کم سن کہ بابا کی آغوش میں بیٹھا کرتی تھی، میرے سر کی چادر کو بابا درست فرمانے لگے اور روتے ہوئے ایک مرتبہ مجھے پیار کر کے فرمایا، بیٹی ایک دن ایسا آئے گا جب تیرے سر سے چادر چھین لی جائے۔ بھیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب سے عباس پیدا ہوئے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کوئی ایسا کیسے کرے گا کہ عباس کی بہن کی چادر چھین لے، آج سمجھ میں آ گیا، بابا کا کہا سچ ہو جائے گا، ارے زینب کی چادر چھن جائے گی۔
وصیت کا محل تمام ہو رہا. اور بس آخری جملہ، آپ نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی. جتنا روئے رسول خدا کو پرسہ دیا، جتنا روئے شہزادی کونین کو پرسہ دیا. ہاں شاید پرسے کے لیے پورا خانوادہ موجود ہوگا. جہاں جہاں ماتم برپا ہے، جہاں جہاں مولا کے مصائب ہو رہے. ایک جملہ اور سن لیجیے. ہائے، جب ہمارے گھروں میں کوئی جنازہ واقع ہو جاتا ہے تو غسل و کفن کے بعد سب کو جمع کرتے ہیں اور چہرے پر سے کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ آؤ آ کر زیارت، آخری بار دیدار کر لو، آخری بار چہرہ دیکھ لو. اور جن کے مرنے والوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، انہیں بھائی سنبھال لیتے ہیں. انہیں بھائی بہنوں کو سنبھال لیتے ہیں، کہیں بہن کی طبیعت نہ خراب ہو جائے. واہ غربتا، ارے ہائے، لاش علی ابن ابی طالب پر جنازے پر زینب کی آمد ہے. آؤ حسن آؤ، آؤ حسین آؤ کہ بہن کو سنبھال